ہماری جماعت اہل حدیث کے بارے میں بہت ساری جھوٹی باتیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ جب بہت زیادہ بولا جائے تو وہ پروپیگنڈا بن جاتا ہے، اور پروپیگنڈا کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی پروپیگنڈا کے ذریعے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دیا جاتا ہے۔ تو جماعت اہل حدیث کے بارے میں ایک پروپیگنڈا یہ پھیلایا گیا کہ یہ جماعت نبی کو نہیں مانتی، اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، اہل حدیث نبی کو اپنے جیسا مانتے۔ تو آج کی تقریر میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کا کیا اسٹینڈ ہے، کیا موقف ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا واقعی میں اہل حدیث اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت سے اپنی بات کو شروع کریں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق آدمی، کوئی ناقابل بھروسہ آدمی، کوئی اوشوسنیہ آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے تحقیق کر لو، جانچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ سنی سنائی خبر کی بنیاد پر تم کوئی پرتکریا کر بیٹھو، تم کوئی ریئیکشن کر بیٹھو، تم کوئی قدم اٹھا لو اور بعد میں تم کو پچھتانا پڑے، ریگریٹ کرنا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ اسلام ہمیں ایک اصول سکھاتا ہے کہ ہم ہر سنی سنائی بات کا وشواس نہ کریں۔ جماعت اہل حدیث جس نے اپنا نام ہی اہل حدیث رکھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہندوستان کے شہر دیوبند کی طرف منسوب نہیں کیا، ہم نے شہر بریلی کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو اجمیر والا نہیں کہا، ہم نے اپنے آپ کو بغداد والا نہیں کہا، ہم نے اپنے اسکول آف تھاٹ کی بنیاد، اپنے مسلک کی بنیاد کسی امام کے نام پہ نہیں رکھی، کسی بزرگ کے نام پہ نہیں رکھی، کسی عالم کے نام پہ نہیں رکھی۔ دنیا والوں نے تو اپنے آپ کو حنفی بنا لیا، شافعی بنا لیا، مالکی بنا لیا، حنبلی بنا لیا، دیوبندی بنا لیا، بریلوی بنا لیا۔ ہم نے تو نام بھی رکھا، ہم نے پہچان بھی بنائی، ہم نے آئیڈینٹی بھی بنائی، تو اہل حدیث بنائی کہ ہم کون ہیں؟ قرآن و حدیث والے ہیں، یا تو رب کے قرآن پر چلنے والے، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے والے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو میرے بھائی، آج اپنے آپ کو ایک آدمی حنفی کہتا ہے، اس سے پوچھو بھائی تم کس کی فقہ کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا میں ابو حنیفہ کی فقہ کو مانتا ہوں۔ پھر اس سے پوچھو بھائی یہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہے گا میں عقیدے میں امام ابو الحسن اشعری کو مانتا ہوں، میں ماتریدی کو مانتا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اور اب اہل حدیث سے پوچھو بھائی تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اہل حدیث کا جواب یہی ملے گا، میرا عقیدہ تو وہی ہے جو رب کے قرآن نے سکھایا، جو نبی کی حدیثوں نے سکھایا، ہمارا تو عقیدہ بھی قرآن و حدیث والا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا انیائے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری زبان سے سچ بھی نکلتا ہے، ہماری زبان سے جھوٹ بھی نکلتا ہے، ہماری بہت ساری باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی آخری نبی کی شان کیا ہے؟ قرآن کا 27واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کے گر جائے، اے مکہ والو ہم نے جو نبی تم کو دیا ہے، جو نبی تمہارے بیچ میں آئے ہیں، نہ تو ان کے علم کے اندر کوئی خرابی ہے، نہ ان کے عمل کے اندر کوئی خرابی ہے، ان کا علم بھی معصوم، ان کا عمل بھی معصوم۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور میرا نبی اپنے
اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، میرے نبی کی زبان سے ان کی اچھا سے کچھ نہیں نکلتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی تو وہی بولتے جو اللہ ان کو آرڈر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ہر حدیث کو، ہر بات کو میں لکھ لیتا تھا، مجھے لوگوں نے منع کر دیا، کہا مت لکھا کر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات آپ بول دے جس کو لکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اے عبداللہ تو ہر بات کو مت لکھا کر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے میں نے لکھنا بند کر دیا، اور جب میں نے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ، اے عبداللہ میری ہر بات تو لکھا کر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ میرے منہ سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ ہم نبی کو اپنے جیسا کیسے مان سکتے ہیں؟ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر شبد سچا ہے، ہر لفظ پر حق ہے، ہر شبد اللہ کی طرف سے حکم، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہم یہ کہتے ہیں نبی نور نہیں تھے، نبی فرشتے نہیں تھے، نبی انسان تھے۔ آپ بھی جیسے دنیا کے سارے انسان پیدا ہو گئے، آپ بھی پیدا ہو گئے۔ آپ کی ماں کا نام آمینہ تھا، آپ کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ پیدا ہوئے تو باپ انتقال کر چکے تھے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، چچا نے پالا۔ آپ انسان تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تکلیف بھی آپ کو ہوتی تھی، آپ کے بدن پہ زخم بھی لگا، آپ کے دانت بھی توڑے گئے، آپ انسان تھے، آپ بشر تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ نے آپ کو افضل البشر بنایا، اللہ نے آپ کو خیر البشر بنایا، اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ اس مسجد میں، مدرسے کی مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ نماز کون پڑھاتا ہے؟ جس کو قرآن اچھا یاد ہو، جو حافظ ہو، جو عالم ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اپنے گاؤں کی مسجد کا امام ہم اس کو بناتے ہیں جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ ارے ہم نے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی صرف ہمارے امام نہیں ہے، وہ تو سارے نبیوں کے امام ہے، سارے رسولوں کے امام بن کر کے وہ نبی دنیا میں آئے۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج کے سفر سے واپس آیا، مجھ سے مکہ کے کافروں نے، جب میں نے ان کو معراج کے بارے میں بتایا تو مجھے عاجز کرنے کے لیے، مجھے تنگ کرنے کے لیے مکہ کے کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں تو ذرا بیت المقدس کے بارے میں ہمارے سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ بھئی میں تتواری کے مدرسے میں پہلی بار آیا، میں آیا تقریر کروں گا چلا جاؤں گا۔ اب میرے جانے کے بعد کوئی پوچھے عبدالغفار صاحب آپ تتواری مدرسے میں آئے تھے، یہ بتائیے اس کی مسجد میں کتنے کھمبے ہیں؟ تو بھائی میں کھمبا گرنے تو نہیں آیا۔ کوئی پوچھے مدرسے میں کتنے کمرے ہیں؟ بھائی میں کمرہ گرنے نہیں آیا تھا، میں اپنے کام سے آیا تھا، کام کر کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی بیت المقدس میں پہنچے، وہاں آپ نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے بیت المقدس کی کھڑکیوں کو نہیں گنا، آپ نے اس کے کھمبوں کو نہیں گنا، آپ نے اس کی عمارت کو غور سے نہیں دیکھا۔ مکہ والوں نے پریشان کرنے کے لیے کہا آپ گئے ہیں بیت المقدس، بتائیے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ سوال کرنا انہوں نے شروع کیا۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ مَا لَمْ أُقْرَبْ مِثْلَهُ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میرے اوپر جھوٹ کا الزام لگ رہا تھا، مجھے لوگ جھوٹا کہہ رہے تھے، میری بات کو لوگ مان نہیں رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جھوٹ کی تہمت سے بچانے کے لیے اور اپنے نبی کے سچ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کی پہلی LCD اسکرین لا کر، یہاں آپ کو LCD لگی ہوگی،
اسکرین آج کیمرہ لگا ہے، عورتوں میں اسکرین لگی ہے اور اسٹیج کا سارا منظر عورتیں دیکھ رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے نہ کیمرہ تھا، نہ LCD تھی، نہ اسکرین تھی، نہ یہ مشینیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے سامنے بیت المقدس کا پورا سین لا کے رکھ دیا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس اینگل سے وہ سوال کرتے چلے جاتے تھے، وہ اینگل اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے سامنے رکھ دیتا تھا اور اللہ کے نبی ان کے سوال کا جواب دیتے۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس میں پہنچا، وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے، وہاں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ سارے نبیوں کا حلیہ بھی آپ نے بتایا، ان کا بال کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میرے جیسی، آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل حضرت عروہ بن مسعود میں ملتی تھی۔ سب کا چہرہ بھی آپ نے بتایا، حلیہ بھی بتایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فحانت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہوا، ابراہیم بھی موجود ہے، آدم بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، لیکن امامت کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ سارے لوگوں نے مجھ کو امام بنایا، فَأَمَمْتُهُمْ، اور میں نے ان کی امامت کرائی، میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ اور لوگوں تم کہتے ہو کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا، ارے ہم تو نبی کو اپنا ہی نہیں سارے نبیوں کا امام مانتے ہیں، ہم سے بڑھ کے بڑا کون مانتے ہیں؟ ہم نبی کو اللہ قسم اپنے جیسا نہیں مان بھی نہیں سکتے۔ نماز کا ٹائم ہے، سب بندی ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی سب بندی کراتے تھے، سب کھڑی کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے سیدھا کرتے تھے، پیر سے پیر ملاتے تھے، کندھا سے کندھا ملاتے تھے۔ جاؤ میرے بھائیوں، ہندوستان کی ساری مسجدوں کا جا کے سروے کر لو، اگر کسی مسجد میں سب سے زیادہ پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے سیدھی سب آپ کو ملے گی تو وہ اہل حدیث کی مسجد تھی۔ الحمدللہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کا سوبھاگ بھی ہمیں پراپت ہے، اس پر عمل کرنے کا شرف بھی ہمیں حاصل ہے۔ نبی اکرم نماز کھڑی ہوتی تھی، سب سیدھی کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، فإنی اراکم من وراء ظہری، جب میں نماز پڑھاتا ہوں میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اس لیے صف میں آگے پیچھے نہ ہونا، سب بالکل سیدھی کر لو، سب بالکل برابر۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کو یہ وشیشتا دی گئی، یہ اسپیشلٹی دی گئی، یہ خصوصیت دی گئی کہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پیچھے کا بھی نظر آتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر سو گئے، لیٹ گئے، اس کے بعد آپ نے اٹھ کر کے وتر کی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی اتنام قبل ان توتر، آپ وتر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، آپ تو وضو بھی نہیں کرتے، آپ کیسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میرا معاملہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے، میں لیٹا تو تھا، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو رہی تھی لیکن میرا دل جاگ رہا تھا، میں پورے ہوش و حواس میں۔ بھئی ہم اور آپ سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ انسان جب نیند کی حالت میں رہتا ہے ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس لیے شریعت میں اگر انسان گہری نیند سے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ کے پیارے نبی وتر کی نماز کے پہلے تھوڑی دیر سوتے ہیں، اور حضرت عائشہ جب پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ وتر کے پہلے سوتے ہیں تو آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا ہے۔ ایسے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ساتھی، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، نام لے کر کے نہیں پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہا، ابراہیم کو یا ابراہیم کہا، آدم کو یا آدم کہا، نوح کو یا نوح کہا، لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو پکارا، کہیں فرمایا
کہیں پکارا یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر۔ ارے میرے نبی کی شان تو یہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب پانچوں ٹائم کی اذان دیتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو مؤذن کی اذان کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، مؤذن کی اذان پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، جب تک زمین قائم ہے، جب تک آسمان قائم ہے، جب تک دنیا میں اذان ہو رہی ہے، جب تک اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ترانہ بھی پڑھا جائے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی انسان کی قسم نہیں کھائی، چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی، عصر کے ٹائم کی قسم کھائی، فجر کے ٹائم کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، مکہ شہر کی قسم کھائی۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی انسان کی قسم نہیں کھائی، مگر قرآن کا 14واں پارہ اٹھاؤ، اللہ سورہ ہجر میں فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، اے میرے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گناہ کے نشے میں مست ہو چکے تھے، اپنے گناہ ان کو گناہ کا نشہ چڑھ چکا تھا۔ قرآن میں اللہ نے کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اگر کھائی ہے تو اپنے آخری نبی کی زندگی کی قسم۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اوپر یہ اگر کوئی الزام لگائے کہ صاحب یہ نبی کو نہیں مانتے، اپنا دماغ صحیح کر لے، وہ اپنی وچار دھارا درست کر لے، وہ اپنے نظریے کو صاف کر لے، اپنی عینت کو صاف کر لے۔ وہ ارے ہم نے تو یہ تہمت دی، نبی کی محبت میں یہ گالی بھی ہم نے سنی، لوگوں نے ہمیں یہ طعنہ بھی مارا ہے کہ صاحب یہ اہل حدیث کو، اماموں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ مسجد میں ایک آدمی آتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، پوچھو بھائی تو سینے پر ہاتھ کیوں باندھتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے سینے پر ہاتھ باندھا تھا، دنیا کہتی ہے وہابی ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ ایک دوسرا آدمی آتا ہے، وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، دنیا پوچھتی ہے تو سینے پر ہاتھ کیوں باندھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا ہوں، میں امام شافعی کا ماننے والا ہوں۔ دنیا کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ او لوگوں، یہ کتنا بڑا انیائے ہے کہ امتی کا نام لیا جائے تو تم خوش ہو جاتے ہو، اور رسول کا نام لیا جائے تو تم ناراض ہو جاتے ہو۔ اہل حدیث کا تو یہی نعرہ ہے کہ ہم سارے اماموں کا احترام کرتے ہیں، سارے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ اتھارٹی، یہ مقام، یہ درجہ اگر کسی کو حاصل ہے کہ اس کی ہر بات کو لینا ہے، اس کی کسی بات کو ٹھکرانا نہیں ہے، تو یہ درجہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور معاف کرنا، جن اماموں کے نام پہ آپ نے دکانیں سجا کے رکھی ہیں، ان اماموں نے بھی یہی تعلیم دی۔ اہل حدیثوں سن لو، اگر کوئی امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کوئی امام مالک کو برا بھلا کہتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کوئی امام شافعی کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ ہم سارے اماموں کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم کیا کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جب کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہمارا مشن ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بہت ساری اسپیشل کوالٹیز سے بھی نوازا۔ آئیے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اعطیت ستا لم یعطہن احد قبلی، اللہ نے 6 چیزیں مجھ کو ایسی دی ہیں مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دی، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ 6 چیزیں نہیں دی گئی۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے ارتھ نکال لیتے تھے، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں معنی کا سمندر ہوتا تھا، آپ دریا کو کوزے میں بند کر لیتے تھے، آپ کی چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر علماء نے موٹی موٹی کتابیں،
نبی کی بات میں بڑی گہرائی اور بڑا وزن ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل کوالٹی اپنے نبی کو دی تھی. اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا. دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو، 1 مہینے کے ڈسٹینس پر ہو، تب بھی میرے دشمن کے دل میں میرا بھے ہوتا ہے، میرا ڈر ہوتا ہے، میرا رعب و دبدبہ ہوتا ہے. میرا دشمن میرا نام سن کے ڈرتا ہے. اے مسلمان، آج جس کا جی چاہتا ہے تمہیں گالی دے دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بیان کر دیتا ہے. تمہارا وہ دبدبہ آج دنیا کے اندر سے نکل چکا ہے. کاش کہ تم متحد ہو جاتے، کاش کہ تم یونائٹڈ ہو جاتے، کاش کہ تم اپنی حقیقت کو سمجھ لیتے، کاش کہ تم ایمان والے بن جاتے، تو آج دنیا میں تمہارا بھی کوئی وزن ہوتا، تمہاری بھی کوئی وزن ہوتا. یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. تارے الگ الگ ہیں تو ان کی روشنی میں کوئی خاص جان نہیں نظر آتی ہے، لیکن انہی تاروں میں ایک تارا سورج بھی ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. تو بننا ہے تو سورج بنو جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. اور سورج کب بنو گے؟ جب تمہارے اندر یونٹی آئے گی، ایکتا آئے گی، اتحاد آئے گا، جب تم مل کر کے. آج بہار میں الیکشن چل رہا ہے اور میں بہت اوائڈ کرتا ہوں الیکشن کے سے ریلیٹڈ میں کوئی بات نہیں بولتا ہوں، پھر بھی ہمارے یوٹیوبر حضرات سدھرنے والے نہیں ہیں. ابھی کل ہمارے ایک دوست نے دکھایا بنارس میں مجھے ایک ویڈیو میں لالو پرساد کی اور جو ہے مودی جی کی اور کس کی تصویر لگا کے میرا فوٹو لگا دیا کہ مولانا نے بہار الیکشن کے بارے میں بولا. میں کوئی بات نہیں بول رہا ہوں، لیکن تھمبنیل بن جاتا ہے، مارکیٹ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم جب بولتے ہیں کہ یوٹیوبرز کو الاؤڈ مت کرو، یہ ہمارے بھائی بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں. ایک بھائی ہم کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ جب آپ فیمس نہیں تھے، ہم لوگوں کی وجہ سے آپ فیمس ہوئے. تو بھائی اتنی ہمت ہے تو مولانا جزیر سے آپ اجازت لے کے دکھاؤ. آپ لوگوں کی شرارتوں سے یہ پابندی لگی، ہمیں کیا اعتراض ہے اگر آپ چند پیسے کما لیں، لیکن مسئلے کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائی. بار بار ہم نے تقریروں میں کہا کہ بڑکاؤ تھمبنیل نہ لگاؤ، میرے جلسوں کی تاریخ نہ ڈالو، مگر نہیں لوگ سدھر رہے ہیں. الٹی سیدھی چیزیں، گندے گندے تھمبنیل. آج بھی اتنا کہنے کے بعد بھی آپ یوٹیوب پر سرچ ماریے، اسی بہار کے اور سیمانچل کے کئی چینل والے گندے گندے تھمبنیل لگا کر کے ہمارے تقریر میں بتا. میرے پیارے ساتھیوں، الیکشن کا ماحول ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا، ایک بات کہوں گا، یونٹی اپنے اندر پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو. دنیا میں کسی بھی دیش میں، کسی بھی ملک میں جب پالیٹکس ہوتی ہے تو وہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے اندر کتنا وزن ہے. اگر آپ کی یونٹی کا پاور ہوگا، آپ کے اتحاد کی طاقت ہوگی، تو دنیا کی ہر پارٹی، ہر سرکار، ہر گٹبندھن آپ کے آگے جھکے گا اور آپ کی بات مانے گا. آپ اپنے اندر یونٹی اور اتحاد پیدا کرو، اپنے وزن کو ختم مت کرو، اپنی ویلیو کو ختم مت کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ، میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر ہو، تب بھی میرے دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرا رعب و دبدبہ ڈال دیا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. مجھ سے پہلے کسی اور نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. دشمن سے جنگ ہوتی تھی اور جو مال حاصل ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور سارے مال کو کھا جاتی تھی، مگر اس امت کے لیے اور اللہ کے آخری نبی کے مال غنیمت کو حلال کیا گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پاک بنایا ہے اور زمین کو مسجد بنایا ہے. مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، اسے مسجد تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. جہاں پاک زمین ہو، جہاں پاک جگہ ہو، کوئی ناپاکی نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، مسلمان قبلہ رخ کھڑا ہو کر کے دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھ سکتا ہے. اگر پانی نہیں مل رہا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، مٹی مل رہی ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. ابھی آج ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا، کہنے لگے میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے بالکل سختی سے منع کیا ہے کہ آنکھ میں پانی نہیں لگنا چاہیے. اب میری والدہ نماز کیسے پڑھے گی؟ کہا نہ پانی لگنا چاہیے نہ مٹی لگنی چاہیے. میں نے کہا پورا وضو کرو، چہرہ مت دھلو، آنکھ مت دھلو، آنکھ کے پاس پانی نہ جائے، پورا وضو کرو، آپ نماز پڑھ لو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. آپ اگر آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور آنکھوں میں پانی ڈالنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ چہرہ نہیں دھوئیں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنی ہی کی پکڑ کرے گا جتنی آپ کی طاقت ہے. تو نبی نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، اور آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے
کسی خاص قوم کے لیے آئے، کسی خاص بستی کے لیے آئے، وہ ارسلت الی الخلق کافہ، لیکن میں ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ وختم بی النبیون، اور نبوت کی مہر میرے اوپر لگا دی گئی، میں آخری نبی بن کر کے دنیا میں آیا، میں خاتم النبیین بن کر کے دنیا میں آیا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا اللہ کے پیارے نبی۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا تو اسے یہ تقریر سنا دینا کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں، لیکن ہاں ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، نبی کو رب نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو کیا وہ حضرت عیسیٰ کا احترام کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا احترام نہیں ہے، ان کی انسلٹ ہے، ان کا اپمان ہے، ان کی توہین ہے۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ان کو اپنی قدرت سے، لیکن وہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، ان کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کا اپمان ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے آج جو لوگ ہمارے نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کعبہ بھی جھک رہا ہے محمد کے شہر میں، کوئی قوالی گا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کعبہ بھی اللہ کے نبی کے شہر میں آ کے جھک رہا ہے، کیا یہ کعبہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے گھر کی توہین نہیں ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے وہی جو مصطفی کی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کوئی اللہ کے نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے بگڑی بگڑی بنا دے، بگڑی بنانے والے، کوئی نبی کو بگڑی بنانے والا قرار دے رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، بگڑی بنانے والا کوئی اگر ہے تو اللہ ہے، اولاد دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، شفا دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، دعائیں سننے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر تم غلو مت کرو۔ نبی نے غلو کرنے سے نہ، غلو مطلب کسی کی لمٹ اور کسی کی حد سے آگے بڑھنا۔ ہمارے جلسوں میں جو نظامت ہوتی ہے الحمدللہ، اکثر جو پروگرام کے نظامت کرنے والے ہوتے ہیں بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، صحیح باتیں بولتے ہیں، مگر کبھی کبھی بہکنے والے بہک بھی جاتے ہیں، ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جو نہیں کہنی چاہتے۔ اہل حدیث کے اسٹیج پر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہتے، کسی بھی شخصیت کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہتے۔ اب ہماری شریعت نے نبی کے بارے میں بھی غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ آئیے حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی ایک شادی میں گئے تھے، صحابیہ کا نام تھا موقظ بنت افراح، ان کی شادی تھی، اور شادی کے موقع پر اگلے دن اللہ کے پیارے نبی ان کے گھر گئے، اور وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ شادی کے موقع پہ خوشی منانا جائز ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر کوئی گیت پڑھ رہی ہیں بغیر میوزک کے وہ بھی جائز ہے، لیکن جو چیز غلط ہے، عورت کی بے پردگی غلط ہے، تو شادی کے موقع پر بھی غلط ہے۔ غیر محرم کے سامنے لڑکیوں کا سر سنور کر کے آنا غلط ہے، تو شادی کے موقع پر بھی غلط ہے۔ شادی کے موقع پر کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی، اور جنگ بدر میں ان کے باپ دادا جو شہید ہوئے تھے ان کا نام لے لے کے وہ گیت پڑھ رہی تھی۔ اسی میں انہوں نے ایک لائن یہ پڑھی، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے بیچ میں وہ نبی آئے جو آنے والے فیوچر کی بات جانتے ہیں، جو بھوشیہ کی بات جانتے ہیں، جو کل کی بات جانتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ لائن سنی، آپ نے فرمایا دعی ھذا، اے بیٹا اے بچی یہ لائن غلط ہے، یہ لائن چھوڑ دے۔ وَقُولِي مَا تَقُولِينَ، پہلے جو لائن پڑھ رہی تھی وہ لائن تو اچھی تھی، مگر یہ لائن گڑبڑ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے شیر سوادی قوم کے بہت بڑے نعت خواہ موجود ہیں ہمارے اسٹیج پر، میں ان سے بھی یہ بات کہوں گا، اور جو بھی نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، کہ اگر آپ کوئی نعت پڑھتے ہیں تو نعت نبی کی شان میں پڑھی جاتی ہے، نبی کی پرشنسا اور نبی کی تعریف میں پڑھی جاتی ہے۔ بہت یہ بال سے بھی باریک کام ہے، کسی عالم سے رائے مشورہ کرنے کے بعد نعت پڑھا کیجئے۔ کبھی کبھی نعت کی کوئی لائن ایسی ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے، ہمارے اہل حدیث کے عقیدے کے اعتبار سے، قرآن حدیث کے عقیدے کے اعتبار سے غلط ہوتی ہے۔ ہمیں نبی کی نعت پڑھنے میں اور نبی کی شان بیان کرنے میں بھی ہمیں اس بات کا خیال ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم
اے لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا. انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا، مجھے اللہ کا رسول ہی کہنا. میری شان سے مجھ کو آگے نہ بڑھا. نبی کی شان آؤ ہم سے پوچھو، آؤ اہل حدیثوں سے پوچھو نبی کی شان کیا ہے. تم نے جب بھی بیان کیا نبی کا چہرہ بیان کیا، تم نے جب بھی بیان کیا نبی کے لباس بیان کیا، تم نے جب بھی بیان کیا نبی کی خوبصورتی بیان کی، اور ہم نے جب بیان کیا تو نبی کی نماز بھی بیان کی، ہم نے نبی کا حج بھی بیان کیا، ہم نے نبی کی طریقہ بھی بیان کیا. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی صورت بھی بے مثال تھی اور نبی کی سیرت بھی بے مثال تھی. یہ شامیانہ لگا، اس کی وجہ سے گرمی بہت ہو رہی ہے. یہ اکتوبر کا لاسٹ چل رہا ہے، گرمی کا یہ عالم ہے. آپ سوچئے میرے ساتھیوں، قیامت کے دن کی گرمی کا کیا عالم ہے. سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، سارے لوگ پریشان ہو کر کے حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور آدم علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے، اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اے آدم، ہم بہت پریشانی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دیجئے اللہ جلدی سے حساب لے لے، یہ تکلیف ختم ہو جائے. آدم علیہ السلام معذرت کرتے ہیں، انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں بھائی میں اس لائق نہیں ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بول سکتا. اللہ بہت غصے میں. آدم علیہ السلام کہیں گے ایک کام کرو، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، اے نوح، گرمی بہت زیادہ ہے، سورج 1 میل کی دوری پر ہے اور ہم بہت پریشان ہیں. اے نوح علیہ السلام، آپ اللہ سے گزارش کر دیجئے اللہ جلدی سے حساب لے لے. حضرت نوح بھی انکار کر دیں گے. لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. آخر میں لوگ آئیں گے آمنہ کے لال، عبد المطلب کے دلارے، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے آپ سے کہیں گے، اے اللہ کے آخری نبی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم بہت پریشانی میں ہیں. اے اللہ کے نبی آپ ہی کچھ کیجئے اور اللہ سے آپ گزارش کیجئے اللہ جلدی سے حساب. اے تتواری اور آس پاس کے آگے میرے بھائی، آج اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. آج اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن غور کرو تو نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. قیامت کے دن جب سارے نبی انکار کر دیں گے اور کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تیار ہو جاؤں گا. فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، میں چل کر کے اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. اور جب میں سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی تعریف اور حمد و ثنا کی ایسی باتیں ڈالے گا جو اللہ نے کسی اور کے دل میں نہیں ڈالی ہے. میں اللہ کی ایسی پرشنسا کروں گا، ایسی تعریف کروں گا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع راسک سل توڑا اشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگی آپ کو دیا جائے گا. آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں سفارش کروں گا تو سب سے پہلے میری امت کے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا حساب و کتاب نہ. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ تعویذ گنڈا سے بچنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کی ذات پہ سچا بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے. وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کے لیے اسپیشل گیٹ ہوگا جو جنت کے رائٹ سائڈ میں ہوگا، جس کا نام الباب الايمن ہوگا. وہ جنت کے اس گیٹ سے اندر آئے گا. میرے پیارے ساتھی، آپ الزام لگائیں کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا، اس سے بڑا جھوٹ دنیا کا کوئی نہیں. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے تو یہ نعرہ لگایا ہے کہ اصل دیانت کلام اللہ معظم داشتی، کہ دین اصل یہ ہے کہ رب کے کلام پر عمل کیا جائے اور مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی رات میں بستر پہ سونے جاتے ہو تو بیوی بچوں کا خیال آتا ہے، فیملی کا خیال آتا ہے، پریوار کا خیال آتا ہے. کبھی غور کرو، اس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی کو رات میں بھی ہمارا خیال آتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے،
اللہ کے پیارے نبی رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی. ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انہن ضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور رحیم ہے تو معاف کر دے. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو معاف کر دے تو تو طاقت والا ہے, تو حکمت والا ہے, تو جیسا مناسب سمجھے گا ویسا کرے گا. نبی نے دیکھا کہ دو نبیوں نے اپنی اپنی امت کے لیے دعا مانگی. اب اللہ کے نبی کو اپنی گنہگار امت کا خیال آیا, ہمارا رات کا خیال آیا, ہم گنہگاروں کا خیال آیا. رات کا سناٹا تھا, وہ نبی رات کے سناٹے میں آنسو بہا کے اللہ کے سامنے رونے لگے. وہ نبی رو رہے ہیں اے اللہ میری امت کا کیا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا, جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہیں. فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں میں اپنی امت کے لیے آنسو بہا رہا ہوں. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے, آپ کو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. کوئی یاد کرنا ہے میرے بھائیوں, وہ نبی رات کے سناٹے میں ہمارے لیے آنسو بہا. شاعر کہتا ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا. آج اس نبی کے نام پہ کوئی بینر نکال کے چل رہا ہے, کوئی نعرے لگا رہا ہے, کوئی جلوس نکال رہا ہے, کوئی ڈی جے بجا رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے. ایک سال کلیا چک میں میرا پروگرام تھا 12 ربیع الاول کی تاریخ. مجھے کٹیہار سے کلیا چک جانا تھا بائی روڈ. میں کار سے جا رہا تھا, پوری سڑک جام تھی اور جام کرنے والے کون تھے؟ مصطفیٰ کے چاہنے والے, نبی کے چاہنے والے. میں نے دیکھا لوگ بڑے بڑے ڈی جے بجا کر کے جھنڈے لہرا لہرا کے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں. جوان جوان لڑکیاں بھی ساتھ میں چل رہی ہیں. یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی. یہ محبت صحابہ نے تو نہیں جتائی, یہ محبت اس امت کے سب سے بہترین لوگوں نے تو نہیں جتائی. یاد رکھو میرے بھائیوں, اسی لیے اہل حدیث بدعت کا سب سے بڑا دشمن ہے. جو نبی سے محبت کرے گا وہ بدعت سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا, وہ بدعت کا دشمن ہے. اسی لیے ہم اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دین میں جو نیا نکالا گیا کام ہے وہ بدعت ہے, اور بدعت گمراہی, اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی. ہمارا سمپل سا پرشن ہے, سوال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 11ویں منا رہے ہو, اچھا کام ہے, نبی نے کیوں نہیں منائی, صحابہ نے کیوں نہیں کی. عید میلاد النبی منا رہے ہو, بہت اچھا کام ہے, چلو مان لیتے ہیں, نبی کے صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ کیا ان سے بڑھ کے تم نبی کے چاہنے والے بن گئے؟ اور یاد رکھو میرے بھائی, دنیا میں نبی کا نام لے کے کوئی انگوٹھا چھوڑے, کوئی اپنے بائک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا لے, کوئی اپنے مکان پر کوئی بڑا سا جھنڈا لگا لے, اس سے نبی کی محبت ثابت نہیں ہوتی ہے. نبی کی محبت ثابت ہوتی ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے, نبی کی پیروی. اب بدعتی کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے بہت پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہے ہیں. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. اچھا تیتواری مدرسے میں لڑکیوں کا بھی انتظام ہے, لڑکے میں نہیں, لڑکوں کا. آج ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں جلسے میں آئی ہیں, ضرور آئی ہیں. میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا, ماں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. اور میرا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے, زیادہ آپ کے سامنے بولنا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بہت ہی محبوب اور ہم سب کی پیاری ماں
حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے حوض کوثر کے بارے میں سب کو حدیثیں پتہ تھی، مجھ کو ڈائریکٹ کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں ملا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میں ابھی تک حوض کوثر کے بارے میں اللہ کے رسول سے میں نے کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور کی عورتیں اتنی سمجھدار ہوتی تھی، ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہوتی تھی، اور نبی سے کوئی بات اگر وہ نہیں سنتی تھی تو ملال ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا۔ آج آپ کے سیمانچل میں بہت ساری اہل حدیث مسجدیں ہیں جہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، مگر لیڈیز کا انتظام نہیں ہے۔ معاف کیجیے، یہ بہت بڑی کمی ہے اور اس کمی کو دور کیجیے۔ ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے وہاں لیڈیز کا مکمل انتظام ہونا چاہیے، جہاں لیڈیز آئیں پردے کے ساتھ نماز پڑھیں، جمعہ کا خطبہ سنیں اور اپنے گھر چلی جائیں۔ مجھے یاد ہے جھارکھنڈ میں ایک علاقے میں گیا اور وہاں بہت بڑی مسجد تھی، اور میں نے جب لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی ہے، خواتین کا انتظام بھی کیجیے۔ اگلے سال جب میں وہاں گیا تو اسی مسجد میں انہوں نے پارٹیشن کر کے لیڈیز کا انتظام کیا۔ آپ کے کٹیہار میں، پورنیہ میں، کشن گنج میں، ارریہ میں جو آپ کی اہل حدیث مسجدیں ہیں، بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں، آج اکثر مسجدوں میں لیڈیز کا انتظام نہیں ہے۔ آپ معاف کیجئے، سال میں تقریر کراتے ہیں آپ، عورتیں جلسے میں آتی ہیں لیکن تقریر کم سنتی ہیں اور مارکیٹ زیادہ کرتی ہیں، شاپنگ زیادہ کرتی ہیں، گھومتی پھرتی زیادہ ہیں، لیکن آپ جب جمعہ کے خطبے میں لیڈیز کا انتظام کریں گے وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ وہ تقریر سنیں گی، اور یہ 52 بار سال میں یہ کام ہوگا، تو 52 بار جب وہ جمعہ کا خطبہ سنیں گی ان کی دین کی معلومات بہت مضبوط ہوگی، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور ان کے اندر سے جہالت دور ہوگی، ان کے اندر سے جو کم علمی اور اجانتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے بڑا افسوس تھا کہ نبی کے حوض کوثر کے بارے میں مجھے آج تک کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں۔ کہتی ہے ایک لڑکی مجھے کنگھی کر رہی تھی، میرے بالوں کو سنوار رہی تھی، اتنے میں مسجد کے اندر سے آواز آئی، اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو۔ ام سلمہ کہتی ہیں فوراً اپنی نوکرانی سے، لونڈی سے میں نے کہا تو دور ہٹ جا، میں جا رہا اللہ کے نبی کی بات سننے۔ وہ نوکرانی بولی کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کا شخص نہیں سنا؟ نبی نے آپ کو نہیں بلایا، نبی نے ایھا الناس کہا، مردوں کو بلایا، عورتوں کو نہیں بلایا ہے۔ کیا جواب دیا حضرت ام سلمہ نے؟ کہا کہ تجھے کیا معلوم؟ جب اللہ کے نبی ایھا الناس کہتے ہیں تو مردوں کے لیے بھی کہتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی کہتے ہیں، دونوں شامل ہوتے ہیں۔ شریعت کے ہر قانون میں، شریعت کے ہر حکم میں جہاں الگ سے نہ کچھ بتایا گیا ہو وہاں مردوں کے لیے جو حکم ہوتا ہے سیم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ام سلمہ آئیں، پردے کے پاس کھڑی، اللہ کے نبی حوض کوثر کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا انی فرضتکم علی الحوض، قیامت کے دن ایک حوض ہوگا، حوض میں ایک تالاب ہوگا، ایک تالاب جیسی چیز ہوگی جس کا پانی بہت میٹھا ہوگا، اس کا نام حوض کوثر ہوگا، اور اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اس حوض پر پہنچ جائیں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو اس حوض کا پانی پلائیں گے، وہ کوثر کا پانی پلائیں گے۔ آپ فرماتے جب میں حوض کوثر پر پہنچوں گا تو کچھ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، چھانٹ دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا ان کو کیوں بھگا رہے ہو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ دین میں نیا نیا کام نکالنے والے لوگ ہیں، انہوں نے دین کے اندر کون کون سا نیا نیا کام نکالا آپ بھی نہیں جانتے۔ جب نبی کو یہ پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جائے گا اور آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو گھسیٹ کے یہاں سے لے کے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، میری شریعت کو بدل ڈالا۔ الحمدللہ اہل حدیث بدعت کا دشمن ہے، ہم بدعت کے دشمن ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیے میرے گھر میں میت ہوئی ہے، میرے بڑے والد کا انتقال ہوا ہے، ہمارا تیسرے سے کوئی تیجا نہیں۔ اسی بنارس میں ہمارے نانا کا انتقال ہوا، آج انتقال ہوا ہے، اگلے دن رات میں جب میں نانی کے یہاں پہنچا، نانا کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ صاحب بریانی کا مسالہ تیار ہو رہا ہے اور پیاز کو کترا جا رہا ہے اور چاول کو دھویا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو کہا کہ کل تیجا ہے اور تیجا کے دن بریانی ہے۔
سوچو کتنا بڑا یہ مصیبت ہے، جس انسان کے گھر میں میت ہوئی ہے اس بیچارے کو دوسرے پورے خاندان کو بیٹھ کے کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ یہ تیجا، یہ دسواں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ تمام بدعات اور خرافات ہیں، اور اہل حدیث ان تمام بدعات سے دور ہے اور انشاءاللہ دور ہے۔ اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہم میت میں بدعات سے دور ہیں، میری گزارش ہے آپ سے کہ شادی بیاہ میں بھی آپ بدعات سے دور ہیں۔ یہ منگنی کی بڑی بڑی رسمیں، یہ رنگ پہنانے کے لیے پورا دعوت کرنا، یہ ہلدی کی دعوت کرنا، اور ساری لڑکیوں کا لڑکوں کا ہلدی کے کلر کا کپڑا پہننا، تمام چیزیں غلط ہیں، خرافات ہیں، بدعت ہیں اور بری رسم و رواج ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح میں بھی آپ اہل حدیث بنیے، شادی میں بھی اہل حدیث بنیے، سب نماز میں اہل حدیث میں بنیے۔ یہ چند باتیں اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کے تعلق سے اور اس غلط فہمی کے تعلق سے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ جو اس موضوع کے تعلق سے جو ہمارے بھائیوں کے دل اور دماغ میں غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ رب العالمین جامعہ اسلامیہ تلواری کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے پڑھنے والے بچوں کو دین کا سچا خادم بنائے، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔